حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے یا کہ کوئی قرآن آیت جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں بھولتا نہیں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی قرآنی آیت کسی آیت کے خلاف یا کسی حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، یا کوئی بھی حدیث وہ کسی قرآنی آیت کے یا کسی دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ پڑھنے والا اور سمجھنے والا اس کی سمجھ کا، سوچ کا اور فکر کا فرق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ قرآنی آیت وہ آپشنلی طور پر کسی بات کی مزید وضاحت کر رہی ہوتی ہے یا اس کے اندر آپشن دے رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی آیت دوسری آیت کو منسوخ کر رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی آیت کو جو دوسری آیت کے خلاف لگ رہی ہے اس کو اگر سمجھا جائے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یا آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو جہاں پر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ جو غلطی کرتا ہے اسی کو سزا ملے گی، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر کچھ نامور لوگ ہیں جن کو ماننے والے ان کے جو مرید کہہ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بوجھ اٹھا لیں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں ہم دیکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، کسی کی سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی دوسروں کا بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی بندہ برے کام کا آغاز کرتا ہے، برا صدقہ جاریہ کر دیتا ہے، بری کسی چیز کا روش کا اس آغاز کر دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ برے کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا۔ یا اس کا معنی ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی استاد ہے یا عالم ہے یا باپ ہے یا حکمران ہے یا ٹھیکیدار ہے، تو وہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں اگر ان کے بارے میں جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا تو ان کی بال پرس اور ان کی خرابی کی جو برائی ہے وہ ان کے سر بھی ہوگی اور اس کے سر بھی ہوگی۔ تو یہ قرآنی جو آیات ہیں تو ظاہری طور پر بندہ جو تھوڑے علم والا ہوتا ہے یا غور نہیں کرتا تو وہ جلدی جلدی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ آیت کے خلاف ہے۔ آیت کوئی بھی دوسری آیت کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ دو حدیثیں جو ہیں ان کا معنی یہ ہے، تطبیق ان کے اندر یہ ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر کپڑے کے بغیر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض دفعہ حدیث میں ہوتا ہے کہ ایک حدیث پہلی والی حدیث کو منسوخ کر رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری آنے والی حدیث وہ اس کے اندر آپشن پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا ہے، کبھی 3 پڑھے ہیں، تو بندہ کہے کہ ایک صحیح ہے یا 3 صحیح ہے، نہیں، دونوں صحیح ہیں۔ یا بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے اور بعض دفعہ اسی عمل کو نہیں کیا، تو وہ آپشن ہوتا ہے، اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو اگر کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں،
قرآن اللہ کی وحی ہے، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، اور اس کے اندر غلطی کی، کمی بیشی کی، شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، آمین۔